بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج تاریخ کے جھروکوں سے تحریک پاکستان کے اس گمنام سپاہی کا ذکر کریں گے جس نے بانی پاکستان کی محبت میں ڈرائیور بننے سے بھی دریغ نہ کیا۔ اداکاری کے شاندار مواقع چھوڑ کر تحریک پاکستان کے لیے قائد اعظم کے شانہ بشانہ کام کرنے لگے۔ اور وہ گمنام سپاہی کون تھے؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی خون گرمانے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو قومیں اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کرتی اور نہ ہی تاریخ انہیں معاف کرتی ہے۔ یوں تو ہم سب تعمیر وطن کے لیے جدوجہد میں شامل اور لازوال قربانیاں پیش کرنے والوں کو یکسر بھول چکے ہیں، جس کی بنیاد پر آج وطن کے وہ سپاہی نامعلوم ہو کر نامعلوم قبرستان میں دفن ہیں۔ مگر ان نامعلوم سپاہیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے کارناموں اور جدوجہد کی بنیاد پر تاریخ کے اوراق کا حصہ ہیں، اور ان میں ماضی میں بھارتی فلموں کے معروف اداکار محمد حنیف آزاد بھی شامل ہیں، جنہوں نے نہ صرف قیام پاکستان کی جدوجہد میں نمایاں حصہ لیا بلکہ فلموں میں اداکاری کے ساتھ ساتھ لگ بھگ 7 سال تک قائد اعظم محمد علی جناح کے ڈرائیور اور باڈی گارڈ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ قائد اعظم کی نوکری کرنے کا ان کا واقعہ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ ناظرین، ان کا کہنا تھا کہ میں ممبئی فلم نگری میں 8 آنے روز پر اداکاری کرتا تھا۔ امید تھی کہ ایک دن ضرور فلم انڈسٹری کا درخشاں ستارہ بن جاؤں گا۔ محمد حنیف بہت باتونی تھے اور خوش گفتار بھی۔ اردو ان کی مادری زبان تھی جس سے امپیریل فلم کمپنی کے تمام ستارے ناآشنا تھے، اور اردو نے ان کی بہت مدد کی اور وہ تمام ستاروں کے حال لکھتے اور پڑھتے تھے۔ اردو میں کوئی خط ہوتا تو آزاد کی تلاش شروع ہو جاتی، اور وہ بتاتے ہیں کہ میری امپیریل فلم کمپنی کے مالک سیٹھ اردشیر ایرانی کے خاص ڈرائیور بدھن سے بھی دوستی ہو گئی، اور دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اس نے مجھے کسی حد تک گاڑی چلانا سکھا دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح مجھے اس وقت بھی بہت عزیز تھے اور میں ہر وقت ان کی باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن فلمی دنیا کے سب سے بڑے ہیرو ڈی بلیومو نے ٹائمز آف انڈیا اخبار میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو بھئی، یہ ہیں تمہارے جناح صاحب۔ میں سمجھا قائد اعظم کی تصویر شائع ہوئی ہے۔ میں نے سارا اخبار دیکھ لیا لیکن مجھے تصویر نہ ملی، تو میں نے پوچھا کہاں ہے ان کی تصویر؟ تب موریا نے کہا کہ فوٹو نہیں، اشتہار چھپا ہے، انہیں ایک موٹر میکینک کی ضرورت ہے۔ میں نے اشتہار کا مضمون پڑھا اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے گاڑی چلانا تو زیادہ آتی نہیں، بس اس بہانے قائد اعظم کو قریب سے اور ان کا گھر بھی دیکھ لوں گا۔ پھر ایک دن کے بعد قائد اعظم کی رہائش گاہ پہنچا۔ باہر پختون پہرے دار کھڑا تھا، وہاں میرے علاوہ بھی کئی امیدوار تھے، میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ میرا دل صرف اس خیال سے زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ بس اب چند لمحوں میں قائد اعظم کا دیدار ہونے والا ہے۔ قائد اعظم پورچ میں نمودار ہوئے، سب اٹینشن ہو گئے۔ میں ایک طرف سمٹ گیا، ان کے ساتھ فاطمہ جناح اور دوسری طرف مطلوب صاحب تھے۔ جناح صاحب نے اپنی یک چشمی اینک آنکھ پر جمائی اور تمام امیدواروں کو بڑے غور سے دیکھا۔ جب ان کی آنکھ کا رخ میری جانب ہوا تو میں اور زیادہ سمٹ گیا۔ فوراً ان کی آواز بلند ہوئی، مجھے صرف اتنا سنائی دیا، یو۔ اتنی میں انگریزی جانتا تھا جس کا مطلب تھا تم، مگر وہ میرے ساتھ والا، میں نے اسے کونی سے ٹوکا دیا اور کہا تمہیں بلا رہے ہیں۔ میرے ساتھی نے لکنت بھرے لہجے میں پوچھا، صاحب میں؟ قائد اعظم کی آواز پھر بلند ہوئی، نو، تم۔ ان کی پتلی مگر فولاد جیسی سخت انگلی میری طرف تھی۔ میرا تن بدن کانپ اٹھا، جی میں، یس۔ یہ قائد اعظم کے نعرے بلند کرنے والا حلق بالکل سوکھ گیا اور میں کچھ نہ کہہ سکا، مگر انہوں نے اپنا مونوکل آنکھ سے اتار کر آل رائٹ کہا، تو میں نے محسوس کیا کہ شاید میں نے کچھ کہا تھا جو انہوں نے سن لیا تھا، یا میری کیفیت بھانپ گئے تھے اور مجھے مزید اذیت سے بچانے کے لیے انہوں نے آل رائٹ کہہ دیا تھا۔ پلٹ کر انہوں نے اپنے سیکریٹری مطلوب حسین سید کی جانب دیکھا اور ان سے کچھ کہا۔ مطلوب صاحب نے مجھے پکارا اور کہا، صاحب نے تمہیں کل 10 بجے یہاں بلایا ہے۔ میں مطلوب صاحب سے یہ سوال نہ کر سکا کہ صاحب مجھے کیوں بلایا ہے۔ خیر، میں سیلیکٹ ہو گیا
وہ بتاتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ کا خط آیا کہ خرچے کے پیسے بھیجو۔ اس سے چند روز پہلے مجھے قائد اعظم محمد علی جناح نے 200 روپے انعام میں دیے تھے۔ خیر میں نے انہیں ماں کے خط کے بارے میں بتایا۔ پوچھنے لگے ان 200 روپوں کا کیا ہوا؟ جواب دیا کہ خرچ ہو گئے ہیں۔ قائد اعظم یہ سن کر بولے، ویل مسٹر آزاد، تھوڑا ہندو بنو۔ کہنے کا مطلب تھا کہ ہندو اپنی عادت اور خصائل کے حوالے سے بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ قائد اعظم نے بھی اپنے ڈرائیور کو تلقین کی کہ دیکھ بھال کر خرچ کیا کرو۔ جہاں تک محمد حنیف آزاد کی فلموں میں اداکاری کے بعد قائد اعظم کے ڈرائیور اور باڈی گارڈ بننے کا تعلق ہے تو ناظرین، اس حوالے سے افسانہ نگار سعادت حسن منٹو نے میرا صاحب کے نام سے افسانہ قلم بند کیا، جس میں انہوں نے قائد اعظم اور ان کے حوالے سے دلچسپ داستانیں رقم کی۔ لیکن اس حوالے سے ان کی قریبی جاننے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے برِ صغیر پاک و ہند پر بننے والی 150 سے زائد اردو فلموں میں بڑے بڑے فنکاروں جن میں ملکہ ترنم نور جہاں، شمیم آرا اور دیگر نامور فنکاروں کے ساتھ کام کیا، جن میں آگ کا دریا، زندگی ایک سفر، قاتل، فانوس، انداتا، دوپٹہ سمیت لاتعداد فلموں میں کیریکٹر رول ادا کیا۔ جب پاکستان دنیا کے نقشے پر وجود میں آ گیا تو وہ بھی اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے ہمراہ پاکستان آ گئے اور گمنامی کی زندگی گزارنے لگے۔ اس دوران ملک کے کئی حکمران، سیاستدان، جن میں شیخ مجیب الرحمان، مولانا بھاشانی، گورنر پنجاب اور دیگر سے بذریعہ خط ان کا رابطہ رہا، اور پھر ملک کے اندر جب جناب محمد ضیاء الحق نے مارشل لا کا نفاذ کیا تو انہوں نے بھی ان کے بھیجے گئے خطوط پر نہ صرف ان کی خدمات کا اعتراف کیا بلکہ انہیں صدارتی ایوارڈ دینے کے ساتھ ساتھ مکان اور ملازمت دینے کا وعدہ کیا، مگر ان کا اور دیگر حکمران سیاستدانوں کا یہ وعدہ صرف زبانی جمع خرچ کے طور پر رہا اور اسے اب تک عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا، جس کے باعث قائد اعظم کا یہ سپاہی اچانک گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر حب الوطنی اور قائد اعظم سے محبت کا جذبہ موجزن تھا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی بجائے قائد اعظم کے لیے جینا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے قائد اعظم کی وہ کار جو مہاٹا پیلس میں کھلے آسمان تلے کھڑی ہو کر گل سڑ رہی تھی، اسے صفحہ ہستی سے مٹنے سے بچانے کے لیے بذریعہ خط نیشنل موٹرز آف پاکستان سے نہ صرف رابطہ کیا بلکہ قائد کی تباہ حالی کی تصویریں بھی روانہ کی، اور نیشنل موٹرز جہاں اس وقت پی آر او ٹی وی کے معروف اداکار سبحانی بھائی یونس ہوتے تھے، انہوں نے فوری طور پر ان کی اس درخواست کا نوٹس لیتے ہوئے وہ پیکارڈ جو کہ مکمل طور پر تباہ و بربادی کا شکار تھی، اس کو استر نو بنا کر ان کے توسط سے مزار قائد کے حوالے کر دیا، جہاں اس وقت بھی یہ کار شوکیس میں بند ہو کر لوگوں کو دعوت نظارہ دینے کے ساتھ ساتھ قائد کے لائف سٹائل کو بیان کرتی نظر آتی ہے۔ مگر اس حوالے سے مزار مینجمنٹ بورڈ بھی اس بات سے لا علم ہے کہ مزار قائد کے اندر کھڑی ہونے والی یہ کار کس کی مرہون منت ہے، لہٰذا انہوں نے اس کار کو شوکیس پر نہ صرف محمد حنیف آزاد کی کوئی تصویر لگائی اور نہ ہی یہ درج کیا کہ قائد کی یہ کار بالآخر کون چلاتا تھا۔ مزار مینجمنٹ بورڈ کے سیکرٹری محمد عارف سے جب ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا تو وہ بھی اس سے بے خبر نکلے، جس پر بلاگرز نے انتہائی بے صبری کے ساتھ محمد حنیف آزاد کے خاندان کی تلاش شروع کر دی، اور باوجود اس کے کہ ان کی 2 بیویوں سے ان کے گھر 16 بچے ہیں جو بیرون ملک ہونے کے سبب کسی سے بھی ملاقات ممکن نہ ہو سکی، لیکن پھر اچانک دوسری بیوی سے ان کے صاحبزادے محمد حفیظ آزاد سے ملاقات ہو گئی، اور اچانک وہ بھی حکومتی زیادتیوں پر کچھ خفا تھے۔ انہوں نے بات چیت کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیا، مگر اصرار پر وہ ملیر ماڈل ٹاؤن کے قبرستان لے گئے، جہاں ان کے والد محمد حنیف آزاد اور ان کے دونوں پہلوؤں میں ان کی بیویوں کی قبریں موجود تھیں، جن میں حنیف آزاد کی قبر پر لگے کتبے پر ان کے نام کے ساتھ قائد کا ڈرائیور اور تاریخ وفات 1986 درج تھی۔ ناظرین، محمد حنیف آزاد نے اپنی زندگی ملک پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے وقف کر رکھی تھی، جس کا حکمرانوں نے اعتراف بھی کیا اور صدارتی ایوارڈ، مکان، ملازمت کے اعلانات بھی کیے، مگر آج تک حکمران کی جانب سے کیے جانے والے وعدے وفا نہ ہو سکے۔ لیکن ناظرین، محمد حنیف آزاد کا پورا خاندان اس بات کا خواہش مند ہے کہ ان کی جدوجہد کے اعتراف میں ان سڑکوں جو کہ آج بھی انگریزوں کے نام سے منسوب ہیں، ان کی کسی ایک سڑک کا نام ان کے والد کے ساتھ منسوب کیا جائے۔ مزار قائد پر کھڑی وہ سفید رنگ کی پیکارڈ جو کہ انہیں اپنے تعلقات اور جدوجہد سے مرمت کروائی تھی، اس کے شوکیس پر بطور ڈرائیور
ان کا نام اور تصویر لگائی جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو قائد اعظم کے ساتھ ساتھ ان کی ملازمت جو کہ ایک قابل فخر بات تھی اس کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔